سردار صاحب، جو میں بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو کانٹیکسٹ جو دے رہے ہیں وہ امریکہ کا کانٹیکسٹ ہے، اسرائیل کا کانٹیکسٹ ہے. ظاہر ہے آپ اس ریجن میں، ساؤتھ ایشیا میں، گلف کنٹریز کی بات کریں، عرب دنیا، اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے پاکستان اور سعودیہ کے مابین ہونے والے معاہدے کا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مغربی میڈیا کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک اہم ترین خبر ہے، اور ظاہر ہے کہ جو وہ خبریں دے رہے ہیں اس میں واشنگٹن کا، برسلز کا، اسرائیل کا، ان تمام کا زاویہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، کیونکہ یہ ایک بہت غیر معمولی معاہدہ ہوا ہے. اگرچہ جو ہے اس کے ارتقاء میں کئی برس لگے ہیں، لیکن جو کہ اسرائیل کے قطر پہ حملے کے بعد ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی اسٹریٹجک اہمیت ہے، اور اس کا جو عنوان بھی ہے وہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ. تو اور پاکستان جو ہے وہ ایک نان این پی ٹی اسٹیٹ ہے، اور سعودی عربیہ این پی ٹی اسٹیٹ ہے، اور ایک ایسے پڑوس میں یہ سارے کا سارا ہو رہا ہے جس میں بہت خلفشار ہے، اور جس پہ اسرائیل کی نظر ہے. اسرائیل کے حملے ہوئے، پہلے ایران کے اوپر ہوا، پھر اس کے بعد قطر کے اوپر ہوا، جس کی وجہ سے پوری کی پوری خلیجی ریاستیں غیر محفوظ محسوس کرنے لگی. انہیں پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ امریکہ کا جو سلامتی کا چھاتا ہے یا جو کور ہے وہ انہیں محفوظ نہیں کر سکے. سردار صاحب، اگر ہم جتنے بھی بین الاقوامی جریدے جنہوں نے کور کیا اس معاہدے پہ، جو کمنٹری ہوئی، اس میں جو بار بار بات کی گئی وہ یہ ہے کہ امریکہ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، اور امریکہ پر جو انحصار تھا عرب ممالک کا، عرب دنیا کا، خلیجی ممالک کا سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ کمزور ہوا ہے، اور وہ اب امریکہ پر، وہ سوچتے ہیں کہ وہ امریکہ پر پہلے کی طرح بھروسہ نہیں کر سکتے. اور یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے امریکہ کے لیے؟ دیکھیے، امریکہ میں بہت تشویش پائی جاتی ہوگی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، اور خود اوول آفس میں صدر ٹرمپ کے دفتر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے صرف اسرائیل مخالف نہیں ہے، یہ بلکہ کسی بھی ملک سے اگر حملہ ہوگا تو اس کے دفاع کے لیے. اگر ہم اپنے مشرقی فلینک کی طرف دیکھیں تو ہندوستان جو ہے مہم جوئی کرتا رہا ہے. اس نے مئی میں ایک بزدلانہ لیکن جارحانہ حملہ کیا پاکستان کے اوپر، اور اس کے پاکستان نے اسے شکست دی، اور اس نے یہ کہا ہوا ہے علی اعلان کہ وہ کسی وقت بھی دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اسے تھوڑی دیر کے لیے معطل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ اگر اسرائیل چلے جائیں تو انہوں نے جو ہے تقریباً 2 لاکھ کے قریب غزہ کے فلسطینی مارے ہیں، اور اب غزہ کے اوپر قبضہ جاری ہے. تو اور جو لوگ جو ثالث تھے، قطر یعنی کہ جو جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہا تھا، وہ بھی صدر ٹرمپ کے کہنے پہ کر رہا تھا، اور جو ہے قطری وزیر اعظم اس میں ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ لوگ بھی اس حملے کی زد میں آ گئے، خاص طور سے خلیل الحیہ who was a negotiator on behalf of Hamas. تو بظاہر سردار صاحب، امریکہ کی کریڈیبلٹی تو ظاہر ہے برے طریقے سے متاثر ہوتی بھی اس پورے سینیریو میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور اس کے شواہد جو ہیں وہ شاید اس معاہدے کی صورت میں ایک شروعات کے طور پر اس کو دیکھا جانا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اپنا جو امریکہ پر انحصار ہے اس کو اب شفٹ کریں گے، اور یہ معاہدہ نقطۂ آغاز ہے؟ جی، ایک تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں، اور امریکہ کی ساکھ ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ٹو دا گلف اسٹیٹس برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. اور اس کو آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ شروعات ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے، یہ 2 ملکوں کے درمیان ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے تمام خلیجی ریاستوں کی حمایت حاصل ہے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے نہ صرف اہم ترین ملک خلیجی ریاستوں میں یا گلف کوآپریشن کونسل میں، بلکہ ایک اعتبار سے ان کا سربراہ بھی ہے. تو اور وہاں جو ہے گلف کا کوئی بھی ملک جو ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو گلف کوآپریشن کونسل میں پہلے اتفاق رائے یا کنسنسس ہونا ضروری ہے. سردار صاحب، ظاہر ہے ایک طرف نیتن یاہو ہیں، ایک طرف مودی صاحب ہیں، اور اب یہ دفاعی معاہدہ اگر ہم دونوں ریجن کی بات کریں تو وہاں پہ جو سیکیورٹی لینڈسکیپ ہے اس کو کیسے تبدیل کرے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے اب روایتی جنگیں سر اٹھا رہی ہیں جس طرح سے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کو روکنے میں اس معاہدے کا کوئی عمل دخل ہوگا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، ابھی آغاز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایڈورسریز ہیں ان کا کیا ری ایکشن آتا ہے. کیا وہ جو ہے اس معاہدے کے بعد جو ہے اپنی جارحانہ پالیسی کو جاری رکھتے ہیں، یا اس میں کو ہوش مندی سے لیتے ہوئے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں
اور ہمارے ساتھ جو ان دو ممالک کے ساتھ معاملات برابری اور امن کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ابھی جو ہے بہت سی قیاس آرائی ہو رہی ہے. ابھی ہم نے جو ہے بہت محنت کرنی ہے، سعودی عرب اور پاکستان نے پورے کا پورا جو ہے اس تعاون کے لیے یا ڈیفنس کے لیے یا مدافعت کے لیے یا ڈیٹیرنس کے لیے آپ نے پورے کا پورا کے انفراسٹرکچر بنانا ہے، اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول بنانا ہے، آپ نے انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کے ملٹری ٹو ملٹری تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں صنعت کے اوپر توجہ دینی ہوگی، کیونکہ ڈیفنس پروڈکشن کے بغیر اس قسم کے معاہدے بیکار ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس کو انڈیجنائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم سردار صاحب بھارت کی طرف دیکھیں تو وہاں آپ نے دیکھا کہ مودی صاحب کو بہت آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے اور ان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کو خارجہ محاذ پہ تنہا کرنا چاہتے تھے. جو آپ کی 12 برس کی جو پالیسی تھی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی، آپ اس میں مکمل طور پہ اس برس ناکام ہو گئے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ جو حزب اختلاف ہے مودی صاحب کی وہ ان کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے، بلکہ جو وہاں پہ انڈیپینڈنٹ کریڈیبل مبصرین ہیں وہ بھی یہی بات کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ہی صورتحال ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ برے طریقے سے ناکامیوں سے دوچار ہیں؟ بالکل، میں ان سے اتفاق کروں گا کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس میں مشیت عزدی بھی شامل ہے کہ مارکہ حق میں ہمیں فتح نصیب ہوئی، اور ہم نے ہندوستان کے دانت کھٹے کیے، اور عالمی رائے عامہ نے گواہی دی کہ پاکستان فوجی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے برتری حاصل کر گیا ہے ہندوستان کے اوپر، اور ہندوستان جو پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ خود تنہا ہو گیا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ہم نے 3 یا 4 میدانوں میں ان کو شکست دی. پہلا میدان جو تھا وہ عسکری تھا، دوسرا جو تھا سفارتی تھا، تیسرا جو بیانیے کا تھا، اور چوتھا اب ہوا ہے یہ اسٹریٹجک ہے. ہم نے ایک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کیا ہے، اور یہ ایک بہت اسٹرانگ، بہت مضبوط ڈیٹرنٹ ہے. اور اس کی وجہ سے ہندوستان کے ہاتھ، اگر وہ ہوش مند ہیں اور ان میں عقل ہے، تو ان کے ہاتھ بن گئے ہیں. وہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی جو ہے مستقبل میں مہم جوئی کی جرات نہیں کر سکیں گے. سردار صاحب آپ نے ابھی خود افغانستان کا ذکر کیا. آخری سوال میں اس معاہدے سے ہٹ کے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. کل ڈی جی آئی اسپیار نے ایک انٹرویو میں ایک بار پھر جو بھارت کی جانب سے افغانستان کی سرزمین کو ایک پراکسی کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اس معاملے کو اٹھایا ہے. ہم کئی بار سفارتی اور سیاسی چینلز کو استعمال کر چکے ہیں، بین الاقوامی فورمز پہ یہ معاملہ اٹھا چکے ہیں. پاکستان کے پاس جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا اب آپشنز ہیں ایسے وقت میں جب پاکستان کی گلوبل کریڈیبلٹی، پاکستان کا امیج، پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیں بہت بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے 3 طریقے ہیں. پہلا جو ہے سیاسی ہے، یعنی سیاسی اور سفارتی، کہ ہم نے ملا ہیبت اللہ سے کہا ہے، اس کے بعد جو کابینہ کے ارکان جو پاکستان دوست ارکان ہیں ان کو یہ پیغامات دیے ہیں کہ آپ تحریک طالبان پاکستان کو اور داعش کو اجازت نہ دیں کہ پاکستان کے اوپر دہشت گردانہ حملے کریں. اور ملا ہیبت اللہ نے، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ یہ بھی فتویٰ دیا تھا کہ اگر افغانستان کے اوپر حملہ ہوگا تو اسے نہیں، پاکستان کے اوپر اگر حملہ ہوگا تو اسے افغانستان کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں ان کو یہ پاکستان افغانستان سرحد سے منتقل کر کے افغانستان کے وسط میں لے جائیں گے یا مغرب کی طرف لے جائیں گے. ان میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. اور پھر جو ہے چین نے ثالثی کا کردار ادا کیا کہ اس نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان مل کر معاشی ترقی کے لیے کام کریں اور علاقائی استحکام کے لیے کوشش کریں. پاکستان نے جو ہے اس سلسلے میں ہمارے نائب وزیر اعظم نے دورہ کیا، ہمارے انٹیریئر منسٹر نے دورہ کیا، بہت اچھے معاہدوں کے اوپر دستخط ہوئے. ایک ریل لائن جو ہے اس کو ہم آپریشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی مطلب یہ ازبیکستان اور اس کے بعد افغانستان پاکستان، تاکہ ہم معاشی ترقی کی منزلیں طے کر سکیں. دوسری طرف جو دوسرا راستہ ہے وہ آپریشنل ہے، اور پاکستان جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے گا اس کا جواب دیا جائے گا. اسے معطل نہیں کیا جا سکتا اس وجہ سے کہ پاکستان افغانستان کی دوستی رہی ہے. اور تیسرا جو ہے طریقہ یہ کہ ہمیں کسی جو ہے مخلص ثالث کی ضرورت ہے کہ جو سمجھائے. مثال کے طور سعودی عرب سمجھا سکتا ہے افغانستان کی قیادت کو کہ آپ اس طریقے سے پاکستان مخالف کارروائیاں نہ کریں، اور ہندوستان نے جو وہاں جگہ بنائی ہے اسے ختم کریں.